مسلمانوں کی اکثریت نمازوں سے غافل ہے۔ اسلام کا دعویٰ ہے، دین کا دعویٰ ہے۔ آج ایک صاحب سے ہماری عصر کے بعد ملاقات ہوئی، ان کی گفتگو، اس گفتگو کو آپ سنیں تو لگے گا جیسے پورے مسلمانوں کا سب سے بڑا غم اسی کے دل میں ہے۔ انہوں نے کہا جی آج اللہ کی حکومت قائم نہیں ہے، خلافت کا نظام ہونا چاہیے، اللہ کی حکومت غالب ہونی چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، وہ بادشاہی نظام ایسا ہے، اس ملک کا نظام ایسا ہے، اس ملک کا نظام ایسا ہے۔ میں ان کو سمجھاتا رہا کہ مسلمانوں پہ ضروری ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی شریعت کا پیغام پہنچاتے رہیں۔ اتنے میں عصر کا وقت ہو گیا۔ میں نے کہا آئیے اٹھیں نماز پڑھتے ہیں۔ کہا میرے تو کپڑے ٹھیک ہوئے نہیں جی، میں نہیں پڑھنی، تو اسی پڑھ لو۔ اس کی گفتگو سنیں تو شاید پوری خلافت اسلامیہ کا غم اسی کے دل میں سمایا ہوا ہے۔ اور نماز کا وقت ہوا تو کہا جی وہ انشاءاللہ پھر صحیح نماز پھر پڑھا گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ پھر آخری کڑی جب دین کی ٹوٹے گی وہ نماز کی کڑی ہوگی۔ آج اکثریت مسلمانوں کی مسلمان ہے، وہ چاہتی ہے کہ ہم مریں تو ہمارا جنازہ پڑھا جائے، وہ چاہتی، عجیب بات ہے، جس نے خود ساری زندگی نماز نہیں پڑھی اس کا جنازہ نہ پڑھو تو پوری قوم لڑنے کے لیے تیار۔ جی ساڈا پیو مریا تسی جنازہ نہیں پڑھیا، اس نے بھائی خود کبھی نماز نہیں پڑھی، اس کا جنازہ پڑھو جو بیچارہ خود نماز پڑھتا تھا، جو خود بے نماز ہے، نہ اس کے غسل کی ضرورت ہے۔ میں دلائل کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، جذبات کی بنیاد پہ نہیں۔ جو مستقل نماز کا تارک ہے، نہ اس کے لاشے کو غسل دینا چاہیے، نہ اس کی لاش کو کفن دینا چاہیے، نہ اس کی لاش کا جنازہ پڑھنا چاہیے۔ جیسے کہ مردار کو زمین میں پھینک کے مٹی ڈال دیتے ہو، بے نماز کا حق شریعت محمدیہ میں یہ ہے، اس کو اس طرح مٹی کے حوالے کر دو۔ جس نے خود کبھی رب کے سامنے سر نہیں جھکایا، اب مرنے کے بعد آپ کہہ رہے ہو اللہم اغفر لہ وارحمہ، اس کو کیا حق ہے کہ اس کا جنازہ ادا کیا جائے؟ پیارے نبی نے فرمایا آخری کڑی جو ٹوٹے گی وہ نماز کی کڑی ہوگی۔ صحیح مسلم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اصحابی، میرے صحابہ، میرے ساتھی، میرا گروہ، وہ آپ کے لیے ڈھال ہے، امت کے لیے ڈھال ہے۔ جب تک صحابہ زندہ رہیں گے تو امت پہ جو فتنوں کے آنے کا ایک وعدہ کیا گیا ہے وہ رکے رہیں گے۔ جس طرح تارے آسمان کے لیے ڈھال ہیں، جب قیامت آئے گی تارے ٹوٹیں گے، آسمان بھی توڑ دیا جائے گا۔ صحابہ کرام امت مسلمہ کے لیے ڈھال ہیں، جب تک یہ صحابہ کی جماعت باقی رہے گی امت مسلمہ فتنوں سے بچی رہے گی، اور جب صحابہ کرام کو اٹھا لیا جائے گا تو پھر میری امت پر وہ آئے گا جس سے میری امت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کے بعد دین میں بدعات کا اضافہ ہوگا، فتنوں کا اضافہ ہوگا، ایسے ایسے فتنوں کے دروازے کھلیں گے جو دروازے صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھے، وہ فتنے نمودار ہوں گے۔ تو معیار حق صرف منہج صحابہ ہے۔ اگر آج کوئی یہ چاہے کہ میں حق کو پالوں تو اس کو لوٹنا پڑے گا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید رضوان اللہ علیہم اجمعین کے منہج کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ ہر مسئلے میں، وہ کائنات کا کوئی مسئلہ ہو، اگر اس مسئلے کا تعلق شریعت محمدیہ سے ہے، اس مسئلے کا تعلق ثواب سے ہے، اس مسئلے کا تعلق اللہ کی رضا سے ہے، تو ثواب میں سب سے زیادہ حریص محمد کے صحابہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ عید میلاد کا مسئلہ ہو یا ختم شریف کا مسئلہ ہو، دیکھنا پڑے گا صحابہ کرام کی زندگی میں یہ میلاد کا مہینہ آیا، میرے پیارے نبی کی پیدائش کا مہینہ آیا، کیا صحابہ نے چراغاں کیے، کیا آپ نے جلوس نکالے، کیا آپ نے جلسے کیے، کیا آپ نے بیت اللہ کے ماڈل بنا کر جانوروں کے اوپر اونٹوں پہ رکھ کے مدینہ شریف اور مکہ میں گھمائے؟ کیا اصحاب بدر نے یہ عمل کیا؟ کیوں؟ مالک اعلان کر رہا ہے اگر تم ایمان لے کر آؤ جیسے محمد کے صحابہ ایمان لے کر آئے، فقد اہتدوا، پھر تم ہدایت یافتہ ہو، پھر تمہارے لیے کہا جائے گا کہ یہ راہ ہدایت کے راہی ہے، کہ یہ اس راستے پہ چلے ہیں جس راستے پہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے۔ لوگ دلیل دیتے ہیں جی کہ آپ تو ویسے سختی کرتے ہیں، کیا خیال ہے؟ صحابہ نے مسجدوں میں ہیٹر لگائے تھے، صحابہ نے مسجد میں کارپٹ بچھائے تھے، صحابہ نے کی مسجد کی جو چھتیں تھی وہ کنکریٹ کی تھی، صحابہ کی مسجدوں میں یہ لکڑی کا کام ہوا تھا، تو آپ پھر یہ مسجد میں کیوں کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بھائی جس عمل کی بنیاد پہ اجر و ثواب کی امید رکھی جائے اس کو دین سمجھ کے، عبادت سمجھ کے وہ دیکھنا پڑے گا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف۔ ہمارے علماء نے کبھی یہ فتویٰ نہیں دیا کہ کارپٹ والی مسجد میں نماز پڑھو گے تو ایک نماز آپ کو 49 کروڑ کا ثواب ملے گا، اور کچی مسجد میں اگر نماز پڑھا تو ایک نماز کا ایک ہی ثواب ملے گا۔ اس کا عبادت سے تعلق نہیں ہے،
اس کا تعلق اللہ کی رضا کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ نے مسجد میں اگر یہ کام کر لیا، پکی بنا لی، کچی بنا لی، یہ آپ کی ضروریات ہیں جس کے مطابق آپ مسجد بنا رہے ہو۔ جس چیز کو عبادت کہا جاتا ہے، جس پہ آپ اجر و ثواب کی امید رکھتے ہو، جس کو آپ اللہ کی طرف سے دی ہوئی عید سمجھتے ہو، تو وہاں لوٹنا پڑے گا ابو قحافہ کے بیٹے کے گھر کی طرف کہ ابو بکر صدیق نے 12 ربیع الاول کو یا 9 ربیع الاول کو اپنے گھر میں موم بتیاں جلائی، اگربتیاں جلائی۔ یہ عبادت ہے، اور عبادت کے اندر منہج ہمیشہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں۔ اور یاد رکھیے یہ اصول ہے، جو چیز دین کے نام پہ مشہور ہوئی صحابہ کرام کے دور کے بعد، جس کو صحابہ نے دین سمجھ کے اس پہ عمل نہیں کیا، جس کی دلیل سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملی، وہ گمراہی ہے، وہ بدعت ہے، وہ دین کے اندر نیا کام ہے۔ ہمارے ہاں بڑا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، جی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ان بر صغیر میں جتنا اسلام پھیلا ہے صوفیاء نے تو پھیلایا ہے۔ ہم کہتے ہیں واقعی بات مانتے ہیں ہم آپ کی، صوفیاء نے پھیلایا ہے، لیکن کون سا اسلام جو محمد رسول اللہ لے کر آئے تھے وہ والا اسلام نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اسلام جو 25% ہندوؤں سے لیا گیا، 25% عیسائیوں سے لیا گیا، کچھ یونان کا فلسفہ جوڑا گیا، اور کہیں اگر مندروں کے اندر بھجن گائے جا رہے ہیں تو انہوں نے مزاروں پہ بیٹھ کے قوالیاں گانی شروع کر دی۔ یہ والا اسلام تھا جس کو صوفیاء نے پھیلایا، جس کے پھیلنے سے اللہ کی توحید غالب نہیں آئی بلکہ قبروں کی پوجا کا دور دورہ ہوا، اور یہ ایسی بری لت پڑ گئی کلمہ پڑھنے والوں کو، اب انہوں نے پوجا کرنی ہے بھلے کسی چیز کی کروا لو۔ یہ وہ اسلام ہے جس کو صوفیاء نے پھیلایا، جس کے اندر اللہ کی توحید نہیں ہے۔ اہل ایمان پیارے نبی کے دور میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اصحاب رسول اللہ کے دور میں کسی قبر کو پختہ بنا کے کسی صحابی رسول نے نہ اس کا طواف کیا، نہ وہاں پہ کپڑے ٹانگے، نہ وہاں پہ سبز چادریاں چڑھائی۔ ارے آپ تو پوجنے کے لیے اوروں کو ڈھونڈتے ہیں، مجھے بتائیے سیدنا امیر حمزہ سے پیاری قبر کس کی ہوگی، جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرا چچا یہ حمزہ یہ سید الشہداء ہے، قیامت تک اللہ کے لیے جتنے مارے جائیں گے، شہید ہوں گے، سارے شہیدوں کی سرداری میں آج اپنے چچا حمزہ کے سر پہ وہ تاج سجا رہا ہے۔ کیا سیدنا امیر حمزہ کی قبر پختہ ہوئی؟ کیا چادر چڑھی؟ کیا دیے جلے؟ کیا وہاں پہ کوئی سبز ٹہنیاں لگی؟ کیا ہوا؟ یہ ہے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔